کی انہیں دین اور اسلام کی دعوت دی تو معاذ اللہ ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ مذاق اڑایا۔ ایک نے بولا کہ نبی آپ جیسے ہوتے ہیں معاذ اللہ، دوسرے نے بولا اللہ کو آپ ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے معاذ اللہ، تیسرے نے بولا میں تو آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرض کیا کہ تم بات نہیں کرنا چاہتے تو میں بنو ثقیف قبیلے کے لوگوں کو دین اور اسلام کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ بات ان سرداروں کو راس نہ آئی۔ ان سرداروں نے آواش اور آوارہ لڑکوں کو جمع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدم مبارک بڑھائے تو معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آواش اور آوارہ لڑکوں کو لگا دیا۔ ان لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھیراؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قدم مبارک بڑھائے تو معاذ اللہ آواش اور آوارہ لڑکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معاذ اللہ پتھر برسانا شروع کر دیے۔ اس حد تک پتھر برسائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک لہولہان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زید بن حارثہ تھے جنہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ میں ان ظالموں کے ظلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا سکوں، لیکن ان کی ہر کوشش ناکام رہی۔ وہ کبھی دائیں آتے، کبھی بائیں جاتے، کبھی آگے تو کبھی پیچھے۔ اس حد تک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کب کبھی جاری ہوئی تو زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور انگوروں کے باغ میں تشریف لے گئے۔ آج کی ہماری زیارت کا سلسلہ حضرت سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوگا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بھائی تھے، جن کو تفسیر القرآن اور مفسر قرآن بھی کہا جاتا ہے۔ حجاج کرام، اس وقت ہمارا جو گزر ہو رہا ہے وہ مینا کے اندر سے ہو رہا ہے۔ مینا خیموں کی بستی یہ وہ جگہ ہے جہاں حجاج کرام حج کے لیے تشریف لے کر آتے ہیں۔ حج کے دوران حجاج کرام 3 سے 5 یوم احرام کی حالت میں یہاں قیام کرتے ہیں۔ مینا سے مزدلفہ اور مزدلفہ سے ہوتے ہوئے میدان عرفات، جہاں مسجد نمرہ ہے جو سال میں صرف ایک مرتبہ کھلتی ہے، صرف حج کے دوران، اور اس کے میکسیمم 65 یعنی 63 جمرات۔ تو حجاج کرام صرف تھوڑا سا وقت میں آپ لوگوں کا لوں گا کیونکہ پیچھے سے باتوں کی آوازیں زیادہ آ رہی تھیں، اس وجہ سے مجھے کھڑا ہونا پڑ گیا۔ تو حجاج کرام، آپ کا یہاں آنے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ مین مقصد آپ کا ہے یہاں کی زیارت، عبادت، کہ آپ آئے ہیں جتنی ہو سکے یہاں آپ کا وقت حرم کے اندر گزرنا چاہیے۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا اس وقت جو ہمارا گزر ہے وہ مینا کے اندر سے ہو رہا ہے۔ مینا اسے خیموں کی بستی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے لوگ یہاں آتے ہیں حج کے دوران۔
مینا سے میدان عرفات جب پہنچتے ہیں حجاج کرام احرام کی حالت میں انتظار کرتے ہیں. یہ جو سامنے آپ کو بلڈنگ اپنے لیفٹ ہینڈ سائڈ کی طرف آ جائیں، وہ سامنے والی بلڈنگ، یہاں جمرات موجود ہے جہاں حج کے دوران شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، شیطان کی خوب پٹائی کی جاتی ہے 3 دن. اسے جمرات کہتے ہیں. وہ سامنے جو چھتری نما بلڈنگ ہے اس کے اندر موجود ہے، وہ سامنے. باقی یہ جتنی بھی آپ کی رائٹ اور لیفٹ جتنی بھی نظر جائے گی یہ سب مینا ہے، خیموں کی بستی سے کہا جاتا ہے. تو میدان عرفات میں جب حجاج کرام انتظار کرتے ہیں، خطبہ ہوتا ہے. خطبہ ہونے کے بعد نماز ظہر اور نماز عصر اکٹھی ادا کی جاتی ہے. اس کے بعد حجاج کرام رخ کرتے ہیں. جب غروب آفتاب ہونے سے پہلے تمام حجاج کرام کو میدان عرفات چھوڑنا ہوتا ہے اور رخ کرتے ہیں مزدلفہ کی طرف. جیسے کھلے آسمان کے تلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھلے آسمان تلے رات گزاری، اسی طرح تمام حجاج کرام مزدلفہ کے اندر کھلے آسمان کے تلے اپنی رات گزارتی ہیں. اس کے بعد فجر کی نماز ہوتی ہے اور رخ کرتی ہیں جمرات کی طرف. کس کی طرف؟ جمرات کی طرف، جہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں. پہلے دن 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں ایک شیطان کو. دوسرے دن 21 کنکریاں ماری جاتی ہیں تینوں شیطانوں کو. تیسرے دن بھی یہ سلسلہ جاری رہتا ہے، 21 کنکریاں ماری جاتی ہیں. اس کے بعد جب حجاج کرام نے حج کے فرائض مکمل کر لیتی ہیں، اپنے ملک لوٹتی ہیں، جب واپس آتی ہیں تو جانے سے پہلے الوداعی طواف کر جاتی ہیں. تو میں دعا گو ہوں جتنے بھی حجاج کرام میرے سے سفر کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے. تو حجاج کرام ہمارا جو سفر ہے وہ سفر طائف ہے. گزر ہمارا منہا کے اندر سے ہوا ہے. یہ منہا کی جتنی بھی انفارمیشن تھی، یعنی کہ جتنی بھی حج کے فرائض تھے، وہ اس لیے آپ کو بتائے ہیں تاکہ اللہ پاک نے آپ کو موقع دیا تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ہیں. ماشاءاللہ کچھ حجاج کرام نے پہلے بھی حج کیا ہوا ہوگا، کچھ ایسے ہوں گے جن کے دل کی خواہش ہوگی. اور مکہ المکرمہ میں آنے کے لیے سب سے پہلی بات ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، اپنے ذہن میں یہ کبھی بھی نہ رکھیے گا کہ میں اپنے پیسے کے بلبوتے پر یہاں آیا ہوں. یہ چیز ذہن سے نکال دیجیے گا. یہاں انسان پیسے سے نہیں، صرف اور صرف رب کریم ذوالجلال کی اجازت، یعنی کہ اس کے در پر جب حاضری کی منظوری ہوتی ہے تو تب انسان یہاں آ پہنچتا ہے. آپ نے اپنے اکثر دوست دیکھے ہوں گے جن کے پاس دوست احباب رشتے دار پیسہ تو بہت ہوگا لیکن یہاں تک ابھی تک ان کا سفر نہیں ہوا. وہ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ جب تک رب کریم ذوالجلال کے در سے حاضری کی منظوری نہیں ہوگی تب تک یہاں کیسے آ سکتا ہے. تو یہ چیز ذہن میں بالکل بھی کبھی نہ آنی چاہیے کہ میں اپنے پیسے کے بلبوتے پر یہاں آیا ہوں. تو حجاج کرام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 دن کے اندر یہ سفر کیا، طائف کے سرداروں سے ملاقات کی، انہیں دین اور اسلام کی دعوت دی. تو معاذ اللہ ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا. معاذ اللہ ایک نے بولا میں تو آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا. معاذ اللہ دوسرے نے بولا اللہ کو آپ ہی ملے تھے نبی بنانے کے لیے. کیا چیز؟ آواز نہیں آ رہی. علیہ وسلم نے سرداروں سے ملاقات کی، انہیں دین اور اسلام کی دعوت دی. تو معاذ اللہ ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے آواز اور آوارہ لڑکوں کو لگایا. معاذ اللہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے. اس حد تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک لہولہان ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
درد اور تکلیف کی شدت سے بیٹھتے تو معاذ اللہ وہ دوبارہ کھڑا کرتے اور پھر پتھر برساتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زید بن حارثہ تھے، جنہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ظلم سے بچا سکیں، لیکن ان کی ہر کوشش ناکام رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کپ کپی جاری ہوئی تو زید بن حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لیا اور انگوروں کے باغ میں تشریف لے گئے۔ آج کی ہماری زیارت کا سلسلہ حضرت سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوگا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، جن کو تفصیل القرآن اور مفصل قرآن کہا جاتا ہے۔ آپ بچپن سے ہی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت گزار تھے۔ آپ کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی دعائیں کی، جس سے آپ دین اور اسلام سے مالا مال تھے۔ آپ کے نام کی بنائی گئی مسجد جو طائف کی سب سے بڑی مسجد ہے، وہ لائبریری جس کے اندر آج سے 1400 سال پہلے لکھے گئے قرآن مجید کے کچھ نشانات موجود ہیں، جو پتھروں پر لکھے ہوئے ہیں، ہڈیوں پر، کپڑوں پر کچھ نشانات۔ بعض اوقات وہ لائبریری کھلی ہوتی ہے، بعض اوقات بند ہوتی ہے۔ اگر وہ لائبریری ہوئی کھلی تو آپ تمام حجاج کرام اندر جا کر زیارت کریں، اگر بند ہوئی تو باہر سے۔ اسی لائبریری کے ساتھ عبداللہ بن عباس اور 2 صحابہ کرام کی قبر مبارک جسے مقبرہ کہتے ہیں، اس دیوار کے باہر آپ نے کھڑے ہو کر فاتحہ خوانی پڑھنی ہے، نہ اس دیوار کو آپ نے چومنا ہے، نہ ہی بوسہ دینا ہے اور نہ ہی سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ صرف اور صرف رب کی ذات کو کیا جاتا ہے۔ تو حجاج کرام، اس کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ اور درس گاہ یہ بھی اسی جگہ پر ہے، وہ ہمیں گاڑی کے اندر سے زیارت ہوگی۔ تو تمام حجاج کرام نے گاڑی سے نیچے اترنا ہے، میرے ساتھ وہاں چلنا ہے۔ میں آپ کو مکمل تفصیلات وہاں کھڑے ہو کر دوبارہ بتاؤں گا۔ آپ نے زیارت کرنی ہے۔ اگر زوال کا وقت نہ ہوا تو آپ لوگوں نے اس مسجد کے اندر 2 رکعت تحیت المسجد کے نام سے نوافل بھی ادا کرنے ہیں۔ تو حجاج کرام، پہلی زیارت مکمل کرنے کے بعد ہمارا سفر شروع ہوگا باقی زیارت کی طرف۔ مسجد علی المرتضیٰ ایک مینار والی مسجد، اس کو ایک مینار والی مسجد کیوں کہا جاتا ہے؟ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے عرض کیا، آقا آپ سچے، دین سچا، قرآن سچا، تو ہماری عبادات چھپ چھپا کر کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفار کا زور ہے۔ کس کا زور ہے؟ کفار کا زور ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ عرض کیا کہ کفار کا زور ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، باہر آئے، اپنے سر پر باندھا ہوا کپڑا نکالا، اپنی چھاتی اپنے سینے پر باندھا، اپنی تلوار کو ہوا میں لہرایا اور اعلان کیا، اے کفار مکہ، اے کفار مکہ، تم مجھے بھی جانتے ہو اور میرے باپ کو بھی جانتے ہو۔ جسے اپنے بچے یتیم کروانی ہے یا جسے اپنی بیگم بیوہ کروانی ہے، وہ سامنے آئے۔ اس کے بعد عبادات کا سلسلہ مکہ المکرمہ میں شروع ہوا، اسلام کا بول بالا ہوا، تو اس مسجد کا مینار بنایا گیا اور عبادات مساجد میں شروع ہوئی۔ تو یہ مسجد کا جب مینار بنایا گیا تو صوفیوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا سلطنت عثمانیہ میں۔ اس کے بعد ہماری زیارت ہوگی انگوروں کا باغ اور مسجد عداس کی۔ آج انگوروں کا باغ تو قائم نہیں ہے، لیکن اس کا نام آج بھی انگوروں کا باغ اور مسجد عداس ہی لیا جائے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوروں کے باغ میں تشریف فرمائی، انگوروں کے باغ کے سردار عتبہ بن ربیعہ
اور شیبہ بن ربیعہ نے جب دیکھا تو بولا کہ طائف کے لوگوں نے کیا کیا، اس کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے. یعنی کہ دشمن بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی حالت میں دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، ہم تو پھر بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں. تو حجاج کرام، ہمیں دین اور اسلام مفت میں ملا ہے یا نہیں ملا؟ جو قربانی ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے دی، کیا وہ ہم دے سکتے ہیں؟ ہم بالکل بھی نہیں دیتے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فکر تھی تو کس کی تھی؟ فکر تھی تو بس اپنی امت کی. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رب کریم ذوالجلال سے مانگا تو کیا مانگا؟ کیا فاطمہ بن زہرا کے لیے کچھ مانگا، یا حسن حسین کے لیے کچھ مانگا، یا اپنے لیے کوئی محل مانگے، دولت مانگی، یا خزانے مانگے؟ مانگا تو صرف اور صرف اپنی امت کے لیے. میری امت، میری امت، میری امت. امت کو جہنم سے رہا کون کرے گا؟ یہ کام محمد کے سوا کون کرے گا؟ حجاج کرام، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تشریف فرمائی، سردار نے دیکھا. سردار نے اپنے غلام، سردار یعنی کہ اس انگوروں کے باغ کے مالک، اس کو سردار بولتے ہیں، اس نے اپنے غلام عداس کو بلایا اور بولا جو شخص وہاں بیٹھا ہے یہاں سے انگور لے جاؤ اور انہیں پیش کرو. اگر وہ لینے سے انکار کریں تو بولنا آپ کو آپ کی رشتہ داری کی قسم یہ انگور نوش فرمائے. غلام عداس نے ایسا ہی کیا. انگور لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انگور پیش کیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب منع فرمایا تو بولا آپ کو آپ کی رشتہ داری کی قسم یہ انگور نوش فرمائے. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انگور نوش فرمائے. تو عداس نے پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ یہ لوگ تو اتنے ظالم ہیں، نہ تو رحمان کو مانتے ہیں نہ ہی رحیم. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، ارشاد فرمایا کہ تم نینوا شہر سے ہو. یہ کس کو بولا؟ عداس کو. تقریباً کافی سارے لوگوں کو نیند آ رہی ہے تو میرے خیال میں بیان بند کرتے ہیں، وہیں طائف پہنچ کے کریں گے بیان. رکھیں جاری رکھیں سر. کیوں؟ اگر نیند میں آپ لوگ رہیں گے تو پھر میرے بولنے کا فائدہ نہیں ہے نا. ہم تو سن رہے ہیں. جاگنے والے تو جاگ رہے ہیں، وہ تو سن رہے ہیں، ان کو تو سمجھ آ رہی ہے. لیکن جو سو جائیں گے وہ تو یہ ٹائم کھو دیں گے. کیا پتہ زندگی میں یہ دوبارہ موقع نہ. زیادہ وقت نہیں لوں گا. بیان میں وہ کروں گا جس چیز کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں. نہ میں آپ کو یہ سناؤں گا اس مفتی نے یوں کر دیا، اس مفتی نے یہ چیزیں نہیں. جس سلسلے کے لیے ہم لوگ جا رہے ہیں صرف اور صرف بیان میں وہی کروں گا. صرف 15 منٹ مجھے اور دے دیں، اس کے بعد آپ لوگ آرام کیجیے گا. آپ وہاں تک بولتے رہے، ہم سن رہے ہیں. اتنی لمبا نہیں بول سکتے. تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا کہ تم نینوا شہر سے ہو. عداس نے بولا ہوں تو میں نینوا شہر سے، لیکن یہ بات آپ کس طرح جانتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر عرض کیا کہ تم میرے بھائی حضرت یونس علیہ السلام کے شہر سے. عداس نے بولا ہوں تو میں نینوا شہر سے. حضرت یونس علیہ السلام تو ہمارے نبی ہیں، تو آپ ان کو کس طرح جانتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں محمد اللہ کا نبی. حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے، تو نبی کا بھائی ہوتا ہے. میں محمد حضرت یونس علیہ السلام کا بھائی. عداس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا مجھے کلمہ پڑھائیں، مجھے دین اور اسلام کی طرف لے کر آئیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کلمہ پڑھایا، دین اور اسلام کی طرف لے کر آئے، اس کے بعد آپ صحابی بنے. انگوروں کے باغ کے اندر جو مسجد تعمیر ہے جس کا نام مسجد عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا گیا ہے، تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ پڑھایا تھا دین اور اسلام کی طرف
لے کر آئے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کلمہ پڑھایا تو اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف کر کر شکر ادا کیا کہ میں جس مقصد کے لیے یہاں آیا تھا میرا وہ مقصد کامیاب ہوا، کیونکہ دین اور اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اپنے قدم مبارک بڑھائے اور مسجد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لے گئے۔ اس مسجد کو مسجد الکوہ بھی کہتی ہیں۔ کیا کہتی ہیں؟ الکوہ کا مطلب ہے اپنی کونی مبارک سے ٹیک لگانا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے، یعنی کونی مبارک اور پشت مبارک سے ٹیک لگا کر بیٹھے، تو معاذ اللہ ان عواش اور آوارہ لڑکوں نے وہ پتھر گرایا کہ معاذ اللہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے پتھر اگر اللہ کی رضا سے آ رہا ہے تو نیچے آ جا، اگر طائف کے لوگوں نے پھینکا ہے تو وہیں رک جا۔ یہ پتھر آج بھی اپنی جگہ پر قائم ہے، جسے پتھر معلق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ پتھر معلق۔ اور وہ پتھر جہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کر دعا مانگی تھی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وہ پہاڑوں کا فرشتہ نازل ہوا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، آقا آپ حکم کریں، آپ ہاتھ اٹھائیں، ان کے لیے بد دعا کریں، ابھی ان دو پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے گا، اس بستی کو ریزہ ریزہ نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ قربان جائیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ آقا نے جب ہاتھ اٹھائے تو دعا کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نہ صحیح تو ان کی آنے والی نسلیں مجھ پر ضرور ایمان لائیں گی، مجھے ان کی آنے والی نسلوں سے ایمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ ان کی نسل سے محمد بن قاسم پیدا ہوئے، جنہوں نے 17 سال کی عمر میں ہند سے ملتان تک فتح کی۔ یہ زیارت مکمل کرنے کے بعد کچھ جنرل نالج ہوگا، یعنی انفارمیشن وہ وہیں چل کر دوں گا۔ اس کے بعد زیارت کا سلسلہ مکمل کرنے کے بعد ہمارا سفر شروع ہو جائے گا میقات کی طرف۔ میقات پہنچنے پر آپ تمام حجاج کرام نے احرام باندھنا ہے، 2 نوافل ادا کرنے ہیں، بالفرض نماز ظہر کا وقت ہو گیا ہے۔ اگر ہمیں جہاں نماز مل گئی، عبداللہ بن عباس میں مل گئی یا کہیں آگے بجماعت ملی، اس صورت میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ 4 رکعت فرض نماز ظہر کی نیت کریں گے۔ اگر وہاں کا مقیم امام جماعت کروا رہا ہوا، ورنہ آپ لوگ اپنی پڑھیں یا علیحدہ علیحدہ یا اپنی جماعت کروائیں، اس صورت میں آپ لوگوں نے 2 رکعت قصر نماز ظہر ادا کریں، چاہے میقات پر ہو یا عبداللہ بن عباس میں۔ اگر جماعت مل گئی تو اس صورت میں 4 رکعت فرض نماز، ورنہ 2 رکعت قصر نماز ظہر ادا کریں۔ نماز ادا کرنے کے بعد اب تمام حجاج کرام نے واپس گاڑی میں آنا ہے اور ہمارا سفر مکہ المکرمہ کی طرف شروع ہوگا۔ میں دعا گو ہوں اللہ پاک ہمارا یہ سفر خیر و عافیت اپنی حفظ و امان میں گزارے۔ جزاک اللہ خیر۔ اب آپ لوگ آرام کرنا چاہیں آرام کریں، اگر جاگ رہے ہیں تو درود شریف کا بھی جاری رکھیں اور دائیں بائیں پتھروں کا علاقہ دیکھتے چلیں۔